نام مصطفیٰ دیکھا، کیا شجر کیا محل کی دیواروں میں نام مصطفیٰ، درختوں کے پھلوں پر نام مصطفیٰ۔ او بھائی مکان میں نام اسی کا ہوتا ہے جس کا مکان آنا بے شک ہے نا۔ مکان ہو زید کا نام عمر لکھ دے، کوئی عمر آ کر لکھ دے، ایسا ہوتا ہے؟ بولے نا نہیں نا، جس کا مکان جس کا ہوتا ہے نام اسی کا ہوتا ہے۔ گویا کہ رب کائنات نے جنت کو بنا کر محبوب جنت بنایا میں نے، لیکن جو کہ تو میرا حبیب ہے بناؤں گا میں نام تیرے کروں گا۔ بنایا میں نام تیرا، سبحان اللہ۔ اور واقعی جنت حضور کے نام کا ہی ہے، حضور اس کے مالک ہیں۔ اگر حضور مالک نہیں ہوتے تو پھر وہ جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، سعد تم جنتی، حمزہ تم جنتی، اور اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ کتنے صحابی کو حضور جنت بانٹتے رہے۔ بانٹتا تو وہی ہے نا جس چیز اپنی ہو، اپنی نہ ہو کوئی بانٹ سکتا ہے؟ بولے دوسری کی چیز کوئی بانٹ سکتا ہے؟ نہیں، اپنی چیز بانٹتے ہو نا۔ تو حضور نے بانٹ کر بتا دیا جنت میرا ہے، جنت میری ملکیت ہے، جنت میری ملکیت ہے۔ اور اگر بات تجھے سمجھ نہیں آتی تو عشرہ مبشرہ کو دیکھ لے، میں نے ان کو دیا ہے چیز میں کو دیا نہ اٹھا تھا۔ پھر بات کہیں اور چلی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تو نصیحت یاد رکھنا، ایک جب رب کا ذکر کرنا تو وہاں محمد عربی پر درود پڑھنا، میرے ماں باپ کا ذکر کرنا۔ اچھا کون ہے؟ کہا میں تو ایسا دیکھا۔ اچھا، اور پھر دوسری نصیحت کیا؟ میں نے پہلے کہا نا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت وصیت بیٹے سے کر رہا ہے۔ پہلی نصیحت یہ ہے جہاں رب کا ذکر کرنا وہاں مصطفیٰ جانے رحمت بھی یاد رکھنا، اور دوسری نصیحت یہ ہے بیٹا کہ اس کو فقط اپنے سینے میں نہیں رکھنا بلکہ یہ اولادوں میں منتقل کرتے رہنا۔ تو یہ منتقل ہوتا ہوا آپ تک ہم تک پہنچا ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ منتقل ہوتا ہوا ہمارے ابا جان کا جو نصیحت اور وصیت ہے آپ تک اور ہم تک پہنچا ہے، تبھی تو آپ سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اب سنیں آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک آگئے، ہم میلاد کیوں منانا ہے آگئے، اب آمد مصطفیٰ ہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ آدم عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے تھے، حضور آگئے، سیدہ آمنہ کے گھر حضور جلوہ گر ہو گئے، سبحان اللہ۔ آتے ہی حضور سجدے میں تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ رب کی تعریف کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ ہم میلاد کیوں منائیں؟ رب کی تعریف کرنے لگے۔ رب کی تعریف کے بعد دوسرا تھا جملہ زبان مصطفیٰ میں، ربی سلم امتی۔ کیا بولیں؟ ربی سلم امتی، ربی سلم امتی۔ وقت گزرتا گیا، ظاہری عمر جب 40 برس میرے مصطفیٰ کا بیت گیا، اعلان نبوت حضور نے فرما دیا، مکے کے لوگوں نے سرکار کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ طائف کی وادی میں سرکار کو پتھر جب مارا گیا اور سرکار کا قلب مبارک میں جب تکلیف ہوئی، رب نے فرمایا محبوب تکلیف نہ کرو، یہ تمہیں تکلیف دے دے، غم نہ کرو، تمہاری تکلیف اگر قلب کو تکلیف پہنچی ہے آؤ تمہیں ہم اپنا دیدار کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب رب نے دیدار کو بلا لیا، اللہ کہاں بلایا؟ میرا بولے نا دیدار کو۔ اب قرآن مقدس میں جو کہا گیا ہے کہ کعبہ قوسین او ادنا، لیکن حقیقت یہ ہے رب اور مصطفیٰ کتنا قریب تھا یہ ایک کلندر ہی بتا سکتا ہے، ایک سچا فقیر بتا سکتا ہے، کیونکہ اس قربت میں تیسرا کوئی نہیں ہے۔
بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تیسرا کوئی نہیں ہے. رب نے اپنے محبوب کی ملاقات کو راز رکھا ہے کہ محبوب بس تم جانا ہمیں جانا، تم جانو ہمیں جانا. اللہ اکبر. اب تو میں بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا. حضرت مصطفیٰ چاچا رحمت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا معراج کے لیے تشریف لے گئے. کون؟ سبحان اللہ. اب معراج کی رات ہے اور سرکار رب کے قریب ہیں، سر کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں. توجہ ہے میری توجہ رکھیں. جہاں ذکر حبیب ہو وہاں توجہ حضور کی ذکر میں ہونا چاہیے. یاد رکھیں جب صحابہ کرام حضور کے بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے نا، جب سرکار حضور کی بارگاہ میں، یہ ادب ہم خالی نہ یہ پڑھتے ہیں کہ ہم محفل سے جاتے ہیں تو حضور آتے ہیں، یا اس میں حقیقت بھی کچھ ہے؟ اگر اس میں حقیقت ہے تو یقین رکھو کہ جو میلاد مناتے ہیں حضور کہیں آنے اور جانے کے محتاج نہیں ہیں، جہاں ہیں وہیں سے ملاحظہ بھی فرماتے ہیں. بے شک وہ سرکار ہیں، وہ آئیں یا نہ آئیں، ہم ان کی نگاہ میں ہیں، ہم ان کی نگاہ میں ہیں. بارہ اب قریب تر ہیں، سر کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں. کس کا؟ بولیں رب کا دیدار کر رہے ہیں سر کی آنکھوں سے. اللہ اکبر. رب اپنا دیدار کر رہا ہے، مصطفیٰ دیدار کر رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن ٹھہریے. حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کہا مجھے موت کا ذائقہ چکھا دو. موت کا ذائقہ چکھا دیا. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. حضرت ادریس علیہ السلام موت کا ذائقہ چکھ چکے. اب کہا کہ اے اسرائیل موت کا ذائقہ چکھا دیا ہے، اب ایسا کرو کہ مجھے ایسا کرو جہنم بھی دکھا دو. جہنم کیسا ہے؟ جہنم دیکھیں گے. فرشتہ اے رب کا فرشتہ اب مجھے پل صراط بھی دکھا دے. پل صراط سے بھی گزر گئے، جنت کے دروازے میں فرشتہ جنت بھی دکھا دے. اب جنت میں داخل ہو گئے، جنت میں گھوم رہے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں گھوم رہے ہیں. رب کا فرشتہ کہتا ہے اب چلے، اب چلے. آگے سے آ رہا تھا کہ سر سلام فرماتا میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا. ہم میلاد کیوں منائیں؟ ہم میلاد کیوں منائیں؟ میں تو نہیں جاؤں گا. وہ کون؟ کب؟ اللہ کے بندے ہیں، وہ رب کے بندے. رب جانے وہ رب کے بندے ہیں، رب جانے. میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ رب کا وعدہ ہے ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں چکھ چکا جہنم کو، جہنم سے گزر رہا ہے، گزر چکا پل صراط سے گزر رہا ہے، گزر چکا جنت میں داخل ہو رہا ہے. میں ہو گیا. رب کا وعدہ ہے جنت میں داخل ہوگا تو دوبارہ نکالا نہیں جائے گا. نکلنے کی بات کر رہے ہو یا رسول اللہ زندہ باد. ہم میلاد کیوں منائیں؟ ہم میلاد کیوں منائیں؟ وہ کون؟ کب؟ رب کے بندے ہیں، رب جانے. میں نہیں جاؤں گا. یہ بات ہو رہی ہے کہ رب کائنات نے فرشتے سے کہا کہ چھوڑ دو، میرا نبی سچ کہتا ہے، رہنے دو. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جنت کا نظارہ. بولے کون؟ بولے رب جانے. رب کا بندہ ہے اور میرا محبوب رب کا دیدار کر رہا ہے. کس کا دیدار کر رہا ہے؟ رب کا. ہم میلاد کیوں منائیں؟ بات سمجھ رہا ہے تو پھر سمجھ لے کہ تو ابھی بہت دور میرے لئے بھٹک رہا ہے. مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں. رب نے مصطفیٰ سے کہا محبوب مانگو دیدار رب کرنے ہوئے. رب کا محبوب کہتا امتی امتی امتی. ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ وہ جنت سے واپس نہیں، وہ جنت سے واپس
تیرا نبی کتنا تجھ سے پیار کرتا ہے کہ رب کا دیدار چھوڑ کر تجھ تک آیا. بے شک سبحان اللہ. لوٹا تمہاری طرف ہم میلاد کیوں منائے؟ اس لیے منائے کہ میرا محبوب ہمارے خاطر دیدار رب کو چھوڑ کر وہ ہمارے درمیان پھر آیا. رب نے جب پوچھا تھا نا مامو کیا مانگتے ہو تو مامو یہ کہتے ہیں مولا طائف کی وادی میں یہ مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں, مکے والے مجھے بڑی تکلیف دے رہے ہیں, مجھے پتھر مارتے ہیں, مولا وہ مجھے زخمی کر رہے ہیں, مولا انہوں نے میرے دندان مبارک کو شہید کر دیا, مولا بڑی تکلیف دیتے ہیں, میں اب جاؤں گا نہیں. اللہ تیرے قسم اگر رب کا بھی یہ کہتا مولا اب تیرے بارگاہ سے مجھے جانا نہیں ہے جہاں بدلے. رب انکار نہیں کرتا, رب انکار, لیکن رب کا دیدار چھوڑ کر حضور آ گئے, حضور آ گئے. یہاں تکلیف بھی ہے, طائف کی وادی میں پتھر ہے, یہاں کیا کچھ نہیں ہے, وہاں رب کا دیدار ہے. اور دیدار مصطفیٰ, دیدار رب کو مصطفیٰ جانے رحمت چھوڑ کر پھر اس تکلیف کی مہر میں حضور تشریف لے آیا. ہم میلاد کیوں منائے؟ سنو مسلمانوں, ہم کسی سے نہیں کہتے کہ تم میلاد منا, لیکن ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ ہم بتانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, وقت گزرتا چلا گیا, میرے آقا ظاہری عمر 63 سال میں ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے. اللہ اکبر, میرے آقا کو لحد مبارک میں اتار دیا گیا. میرے عزیز دوست بزرگوں, لحد مبارک میں جب اتارا گیا تو صحابی نے دیکھا کہ حضور کا لبائے مبارک جنبش میں ہے. ہم میلاد کیوں نہ منائے؟ اللہ اکبر, لبائے مبارک جنبش میں ہے. صحابی رسول اپنی سماعت کو قریب کرتے ہیں تو سنائے گے ربی صلی محمدی, ربی صلی محمدی. بات یہاں ختم نہ ہوئی, حشر کا میدان لگ چکا ہے, چلو میدان محشر کو ماحول بن چکا ہے. اللہ اکبر, آدم سے عیسیٰ تک سارے موجود ہیں, میرے آقا بھی جلوہ گر ہیں. اللہ اکبر, نفس نفسی کا عالم ہے. باپ بیٹے کو دے کر چھپ رہا ہے, بیٹا باپ کو دے کر چھپ رہا ہے, ماں بیٹی سے جان چھڑا رہی ہے, بیٹی ماں سے جان چھڑا رہی ہے. اللہ اکبر, محشر کا ہولناک ہے, وہ گرمی ہے, وہ شدت کی گرمی ہے, وہ بھیانک منظر ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر کوئی چاہتا ہے محشر کی اس گرمی سے, اس غم سے, اس حزن سے نجات مل جائے. اب نجات کے لیے کسی نجات دہندہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستو, ہم میلاد کیوں نہ منائے؟ اب یہ محشری لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جانتے ہو, حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اذهب الى الله, کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آدم سے عیسیٰ تک محشری بھیک مانگتے رہے, بھیک مانگتے رہے, بھیک مانگتے رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے کہنے دیجئے جو یہاں مانگنے میں شرماتے ہیں وہاں بھی مانگتے ہیں, جو یہاں مانگنے میں شرماتے ہیں دلیل تلاش کرتے ہیں, دلیل تلاش کرتے ہیں, دلیل تلاش کرتے ہیں. نبی سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے, اور میدان محشر میں وہ بھیک مانگ رہے ہیں نبی سے, نبی سے بھیک مانگ رہے ہیں. آدم سے عیسیٰ تک یہ پیاسا لے کر دوڑتے رہے, بھیک کسی نے دیا نہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پیچھے سے یہ ہو کر آ رہے ہیں, پیچھے انہیں لوٹا نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پیچھے بھیج نہیں سکتا, اور میں تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتا, لیکن ایک تو مدد کر سکتا ہوں, ایک مدد تو کر سکتا ہوں. آج تمہاری سفارش رب کے بارگاہ میں کر تو نہیں سکتا. آج میدان محشر کی اس گرمی سے آج میں تمہیں نجات تو دلا نہیں سکتا, تمہاری سفارش رب کے بارگاہ میں کر تو نہیں سکتا, لیکن ہاں اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں, وہاں پہنچا سکتا ہوں جہاں سے مدد ملے گی. سبحان اللہ. ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ اب یہ معاشری لوگ میدان محشر کی گرمی سے بے چین و بے قرار مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے.
اب حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یہ منشری پہنچے ہوئے ہیں رب کائنات کے محبوب، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی پورب دیکھتے ہیں، کبھی پچھم دیکھتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے آقا کسی کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو تلاش کر رہے ہیں، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کے منتظر ہیں۔ یہ منشری پہنچے، یا رسول اللہ مدد کیجئے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اذهب الى الغيب، نہ میرے آقا نے منشریوں سے کہا علامہ آ جاؤ، آج میں ہی تو ہوں، سبحان اللہ، میرے سوا کون ہے سبحان اللہ، جو تم تک آج میرے سوا کون ہے جو تمہیں رب تک پہنچانے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پہنچ گئے، مصطفیٰ نے دامن رحمت کو پھیلا دیا، اب انداز کیا ہے، ہم میلاد کیوں نہ منائے؟ اس لیے ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں، اب سرکار حضور سجدے میں چلے گئے، حضور سجدے میں ہیں، تصور کرو حضور سجدے میں ہیں، رب کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں ایسی تعریف کروں گا کہ ابتدا میں کسی نے کیا نہیں ہوگا اور نہ انتہا میں کوئی کر سکے گا، انتہا میں نہ کوئی کر سکے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں انصاف سے کام لو، رب کا ذکر کا حق ادا مصطفیٰ کر سکتا ہے اور مصطفیٰ کے ذکر کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ بس ابتدا سے انتہا تک مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بڑے بڑے پہلوانوں نے قلم اٹھایا ہے، لیکن آخر قلم توڑ کر انہوں نے کہا ہے محبوب تیرا ذکر ختم ہونے والا نہیں، سبحان اللہ، ختم ہونے والا نہیں۔ اب حضور سجدے میں تعریف کر رہے ہیں، ایسی تعریف جو ابتدا میں کسی نے کیا انتہا میں کوئی کر نہیں سکے گا۔ اب سنو، ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ حضور نے فرمایا مولا امتی، کیا بولیں امتی، اے مولا یہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، ان کو پتا ہے، اور آج میرے دربار سے انہیں پھر کیا ہو؟ اب مصطفیٰ سجدے میں ہیں رب کی تعریف کرتے ہوئے، مولا ربی سجد امتی، مولا ربی سجد امتی، مولا ربی حبل امتی۔ رب کائنات نے فرمایا بابو سجدے سے سر اٹھائیے، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی، جدت نکاح کیجئے قبول کر لیا جائے گا، جس طرف اشارہ کرے نجات دے دی جائے گی۔ محبوب بس نکاح سے اشارہ کرتے رہے، جنت کو جاتا رہے گا، آپ بس شفاعت کرتے رہے، میں بھیجتا رہوں گا۔ محبوب تو شفاعت کرتے تھکے گا نہیں، میں بھیجتے ہوئے ختم گا۔ سبحان اللہ، کیا ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد خان خاتون بریلوی علیہ رحمہ نے بہت عجیب بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور رب کی بارگاہ میں جب سجدے میں چلے جائیں گے حضور رو رہے ہیں، سنو ہم میلاد کیوں نہ منائے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے امتی رو رہے ہوں گے۔ میرے آقا کے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت، میرے آقا نے فرمایا نا میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا، بلکہ رب کے پاس میں رو دوں گا۔ اب میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میری بات ختم ہو گئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور رو بھی رہے ہوں گے، امتی مانگ بھی رہے ہوں گے، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انتہا یہ ہوگی کہ سرکار اپنی امت کے لیے اپنا امامہ شریف اتار کر رب کے بارگاہ میں کریں گے۔
سمجھ سکتے ہو اس بات کو؟ ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ او بے وقوفا، جو ہمیں کبھی بھولا نہیں ہم انہیں بھول گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں بھول نہیں رہے۔ دیکھیں نا قبر میں ہم جائیں گے، جانا ہے نا قبر میں، بے شک قبر میں ہم جائیں گے، قبر میں جائیں گے۔ باپ بڑا پیار کرتا ہے، ماں بہت پیار کرتی ہے، بھائی بڑا پیار کرتا ہے، بہن بہت پیار کرتی ہے، عقیدت و محبت انتہا ہے، لیکن انتہا کیا ہے؟ قبر میں 3 مٹھی مٹی۔ پہلی رات ہے، یہ پہلی تاریخ ہے، اندھیرا قبر ہے، سنسان، کبھی تنہائی دیکھا نہیں، ایسا اندھیرا دیکھا نہیں، غم ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، ہم میلاد کیوں نہ منائے؟ مدینے میں مصطفیٰ جانے رحمت، میرے آقا آگے غلام کی قبر میں، آگے اے میرے امتی، باپ نے چھوڑ دیا، بہن نے چھوڑ دیا، بھائی نے چھوڑ دیا، عزیزوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، لیکن تو میرا غلام اور تیرا میرا تعلق ایسا ہے کہ میں یہاں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بے شک اب ہم وہاں بھی ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں سے تعلق مضبوط بنا کر جانا نا، مضبوط۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ اپنے گھر پہ جو ہے نا حضور کی میلاد میں ایک لائٹ لگا کر ایک جھنڈا لگا کر اظہار خوشی کرو، ہم کسی کو نہیں کہتے، لیکن اگر تیرا عقیدہ ہے کہ تیرا نبی تیرا شفیع ہے تو ایک جھنڈی ایک لائٹ لگا کر اپنے نبی کے میلاد کا خوشی منا لے، اور جب کوئی تجھ سے پوچھے یہ خوشی کیسی، یہ جنازہ کیسا، تو اس سے کہنا کہ یہ شفیع میلاد، شفیع نبی کا میلاد ہے، جو میرا شفیع ہے، جو میرا شفیع ہے، جو میری شفاعت کرے گا، اس کا میلاد ہے، اس کا میلاد ہے، میرا شفاعت کرے گا، تیرا تو نہیں نا۔ اب اندھیرا ہے، تیرا تو نہیں نا، وہ میرا تو شفیع ہے، وہ تو میرا شفیع ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، ہمیں کیا کرنا حضور سے؟ بس حضور کو ٹوٹ کے چاہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نہ پورب دیکھنا ہے، نہ پچھم دیکھنا ہے، نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، بس مصطفیٰ سے عشق کرنا ہے۔ اور وہ یاد رکھ لیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا رہتے ہیں۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، عطائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیتے رہنا نماز تھی میری۔ بس آپ سے کوئی کہہ رہے مجھے دلیل مجھے پتہ نہیں ہے، میں دلیلوں کے پیچھے نہیں جاتا، میں عقیدہ صحابی والا رکھتا ہوں۔ صحابی حضور سے جب پیار کرتے تو دلیل تلاش نہیں کرتے تھے، جب کسی پیار کا اظہار صحابہ کرتے تھے تو دلیل تلاش نہیں کرتے تھے۔ تو ہم بھی مصطفیٰ سے اظہار پیار کر رہے ہیں، صحابہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے دلیل تلاش نہیں کر رہے، بس پیار کر رہے ہیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔